دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ مردہ مرغی کو زندہ کر دیا۔ جی ہاں دوستوں، سننے میں تھوڑا عجیب ہے لیکن یہ واقعی سچ ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مردہ مرغی کو زندہ کر دیا۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، بغداد میں ایک عورت تھی جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو نہیں جانتی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا کہ آپ ولی بھی ہیں اور ولی بھی کامل، اور آپ مستجاب الدعوات بھی ہیں کہ جو بھی دعا آپ کے منہ مبارک سے نکلتی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی ادھر دعا کی اور ادھر دعا قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر اٹھتا ہے، اور آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والے، امداد کو پہنچنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدد کرنے والے۔ اور یہ باتیں سن کر حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گرویدہ ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ ایک بزرگ ولی بھی اور ولی کامل بھی ہیں اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے، میں بھی ان سے فیض خواہش مند ہوں، تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ مجھے ان کی صحبت میں دے دو تاکہ میں بھی ان سے وہی فیض حاصل کروں جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا یہ ارادہ سنا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت، میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا ہے، لہٰذا میں اس کے شوق سے وجہ سے آپ کے قبضے میں دیتی ہوں اور میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضور غوث پاک مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت نے اپنے بیٹے کو دے کر واپس تو آ گئی تھی لیکن ماں کی ممتا کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اندر بار بار ابال اٹھتا اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھاٹھیں مارنے لگیں۔ اگرچہ علوم دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑ آئی تھی لیکن دل بے چین تھا کہ بچہ کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپی اور بیٹے کو ملنے پہنچ گئی۔ بیٹے کو ملی تو بیٹے کو دیکھ کر سسک گئی، بلک گئی، تڑپ گئی اور دیکھتے ہی کہا، بیٹے، یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تیرا حال کیا ہو گیا ہے کہ تو سوکھ کر بالکل کاٹا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا یہاں تجھے بزرگ کی طرف سے کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ چنانچہ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا، وہ مجاہدے میں غرق تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹے، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں یہ سب سہ نہیں سکتی۔ بچے نے کہا، ماں کیا ہوا گیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے تو بتا کہ تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ جو کہ روٹی کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میرے گھر میں تجھے مرغ مسلم ملتا تھا اور عمدہ غذا جو شوہر
اور شہر کے امرا کا کھانا وہ تجھے ملا کرتی تھی، اور یہاں پر تو جو کی روٹی کھا رہا ہے، اور وہ بھی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ یہ بتا کہ بیٹا، یہ بتا کہ نوالا تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں ابھی جا کر حضور غوث پاک سے پوچھتی ہوں کہ میں کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور یہ آپ نے کیسی حالت کر دی ہے۔ ماں تڑپ اٹھی اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مرغ مسلم کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے ہی یہ مرغ مسلم کھایا ہوگا۔ اس نے غصے میں یہ نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت حضور غوث پاک نے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا اور وہ لاغر ہو چکا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ اور آپ ہیں کہ یہاں پر مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شفقت سے سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا، کیونکہ ماں کمزور دل کی ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت جھٹ بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا کہ جو بوشیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، ترنت دیکھتے ہی دیکھتے مرغ زندہ ہو گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں، اور اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر سکے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرے اور آپ کی طرح مستجاب الدعوات بنے اور ہمیں روز حشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، یہی ہوتی ہے اولیاء اللہ والوں کی شان، یہی ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔